بات کرنا چاہیں تو بتائیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. جو یہ تکالیف میں دنیاوی اسباب جو انسان کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ راضی برضا رہنا، یہ دو چیزیں کسی لحاظ سے آپس میں متضاد نہیں ہوتی؟ آپ کے سوال کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت مثال کے ذریعے دے دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر بے خوف ہو کر چلے جاؤ. توکل یہ نہیں ہے کہ اونٹ کا گھٹنا نہ باندھو اور خدا کو کہو کہ وہ اونٹ کو سنبھالی رکھے پیچھے. مطلب یہ ہے کہ انسان کا کام ہے اسباب کی رعایت کرنا. اسباب کی رعایت اپنی ذات میں کافی نہیں ہوا کرتی، اور اگر اسباب کی رعایت کر کے اسباب پر انسان توکل کرے تو وہ مشرک بن جاتا ہے. اگر اسباب کی رعایت کر کے خدا پر توکل کرے تو وہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے. یہ بنیادی سبق ہے اس تعلیم میں. چنانچہ جب آپ رعایت کے اسباب کرتے ہیں تو جو انسانی کوشش ہے وہ آپ نے کر لی، لیکن بسا اوقات انسانی کوشش کافی نہیں ہوتی، اور انسانی کوشش میں بھی خطرات بہت سے مضمر ہوتے ہیں. مثلا آپ کا ریٹنا ایک ڈاکٹر ٹھیک کر رہا ہے، ایکسیڈنٹلی اس کا ہاتھ گہرا ہو چل جاتا ہے. جو ٹھیک کر رہا تھا اس کی بجائے وہ ایسا زخم بھی بتا سکتا ہے کہ اور بھی تکلیف پیدا ہو جائے بجائے آنکھ ٹھیک ہونے کے. فکس پڑ جاتے ہیں بعض ڈاکٹرز کو آپریشن کے دوران، اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے. آپریشن اندر سے ٹھیک کیا ہے لیکن اندرونی ایسے واجہات ہیں، ایسے اسباب ہیں جنہوں نے کامیابی ہونے دیا. انسان کے اندر اور بیماریاں ایسی ہو سکتی ہیں جو اس کی دوسرے صحت کی کوششوں کے درمیان ہائی ہو سکتی ہیں. تو یہ سارے وہ ایسے فیکٹر ایسے بہت سے اور ہیں جن کے نتیجے میں اسباب پر توکل کرنا اور اسی کو کافی سمجھنا بڑی ضروری ہے. ایک زمیندار ہے، سارا سال محنت کرتا ہے، اس کی فصل پکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، گھر آنے کے لیے صرف اس نے بھاری لگانی ہے تو اولے پڑ جاتے ہیں. اب اس کا ساری اس کی محنت اور اسباب کا توکل کہاں گیا؟ بعض دفعہ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ آری لے کر گھر سے لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں، کلیتاً آنن فانن ایک فصل تباہ ہو جاتی ہے. تو اتنا زیادہ حصہ خدا کا باقی ہے کہ اس سے تعلق، اس سے دعا اور اس کے نتیجے میں خدا سے فضل چاہتے رہنا یہ ایک انسان کی دائمی ضرورت ہے. چنانچہ قرآن کریم نے اس میں دعا کے مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ فما یابأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، کل ماں کا نا کل ماں کا نا یابأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. ان سے کہہ دے کہ میرا رب تمہاری کچھ بھی پرواہ نہ کرتا اگر دعا کا رشتہ نہ ہوتا. تم نے اس رشتے کو کاٹ دیا ہے. کذبتم کا مطلب ہے جھٹلا دینا یا کاٹ دینا. فسوف یکون لزاما، اب اس کے نتائج تمہاری پیروی کریں گے، تمہیں چمٹ جائیں گے اور اس کے بد نتائج سے تم بچ نہیں سکتے. یہ جو مضمون ہے یہ بہت ہی وسیع، بہت ہی گہرا مضمون ہے. اس وقت تو سارا تفصیل سے اس پر بیان کرنے کا کچھ موقع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دعا کا رشتہ اگر کٹ جائے تو اس کے نتیجے میں دنیا کے مسائل اور دنیا کی مشکلات انسان کو پھر اس طرح گھیر لیتی ہیں کہ ان سے نجات نہیں مل سکتی. کوئی کوشش بھی اس کی بالآخر کارگر ثابت نہیں ہوتی.
اس لیے بھی دعا کا مثال ضروری ہے. دنیا میں بعض لوگ دھوکہ کھاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ مغربی اقوام ہیں، دہریہ قومیں ہیں، انہوں نے ساری دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اسباب کے بندے بن گئے ہیں، انہوں نے کوئی بھی پرواہ نہیں کی کہ خدا کیا ہے اور دعا کیا ہوتی ہے، اس مضمون سے ہی غافل ہیں. ان کے سارے کام تو بن رہے ہیں، اور جو دعا لیے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں اسباب کے ساتھ دعا ضروری ہے، وہ دنیا میں اسی طرح بیکورڈ ہیں. ایک اس فیز میں جب انسان غور کرے جو تاریخ کا یہ موجودہ فیز ہے تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بعض تقدیریں قوموں سے وابستہ ہوتی ہیں جو ایک زندگی میں فیصلہ نہیں ہو جاتی. قوم کی تقدیر لمبا اثر رکھتی ہے، لیتی ہے میچور ہونے میں. اور اس کے ان قوموں کے متعلق خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے سے خبر دی ہے کہ ان کی ساری کوششیں اس طرح عدالت جائیں گی کہ ان کے لیے ان کے ہاتھوں سے عذاب کا سامان بنے گا. جو یہ اپنی طرف سے جنوب شام ترقیاں کر رہے ہیں، وہ ترقیاں جن پر یہ فخر کر رہے ہیں، بالآخر ان کی تباہی کے وقت ان کے کام نہیں آئیں گی، بلکہ تباہی انہیں ترقیات کے نتیجے میں ہوگی. بس یہ خیال کہ کچھ دیر کے لیے خدا نے ان کو پنپنے دیا باوجود اس کے کہ یہ اس کے منکر ہو گئے تھے، یہ خیال چھوٹے سے زاویے کی نظر میں تو پورا آ جاتا ہے. وسیع نظر سے دیکھیں، اگر عالمی سطح پر دیکھیں، قومی سطح پر دیکھیں، تو ہر جگہ آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ یہ قومیں بالآخر بد نتیجے کو پہنچی اور صف ہستی سے مٹا دی گئی. لولا دعاؤں قوم کی جو تقدیر ہے وہ ان پر بھی جاری ہونی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں متعدد جگہ ملتا ہے یہ ذکر. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی نیوکلیئر سائنس میں ترقی کی ہے اس دنیا نے، جو بھی سائنس میں ترقی کی ہے، اس ترقی کا بیشتر حصہ مولک ہتھیاروں پر صرف ہو رہا ہے. روس کی اکانومی میں اگر آپ فوجی خرچ کو نکال دیں تو نصف سے کم خرچ ہے جس پر سارا ملک پڑ رہا ہے. نصف سے زیادہ خرچ ہے جو اپنے ڈیفینس کے خیال سے یا کسی پر حملے کے خیال سے ان ہتھیاروں پر خرچ ہو رہا ہے جو انتہائی مہلک ہیں. امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے، یورپ میں بھی نسبتاً کم ہے ڈیفینس پر خرچ، لیکن اب یہ موومنٹ چل رہی ہے کہ اور زیادہ کیا جائے. اتنا ہیوی ایکسپینڈیچر ہے کہ پاکستان جیسا غریب ملک بھی 60% سے زائد 65% کے قریب ڈیفینس پر خرچ کر رہا ہے. کیونکہ دنیا داری ہو گئی ہے، خدا سے تعلق ٹوٹ گیا، اس لیے انسان کو اور بھی بد نتائج دیکھنے پڑے ہیں. کریکٹر تباہ ہو گیا، اعتماد اٹھ گیا، بہت ساری چیزیں ہیں جو میوچل رسپیکٹ، میوچل اعتماد پہ چلتی ہیں، ان سب کے فقدان کی وجہ سے خوف بڑھنے شروع ہو گئے. انسان سے خائف ہو گیا. تو سوفا یکون النظامہ کا یہ سارا نظارہ ہے جو بڑی وسیع جہتوں میں آہستہ آہستہ ان کو گھیرتا چلا جا رہا ہے. اور اس بد نتیجے سے بچ نہیں سکیں گے کہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں، اپنی حاصل کردہ ترقی خود ان کی ہلاکت کا موجب بن جائے گی. ساری انگلیاں اسی طرف اٹھ رہی ہیں. تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ایک چھوٹے منزل میں ایک کامیابی کو دیکھ لینا اور اس کے نتیجے میں خدا کی تقدیر کو غلط سمجھنا، یہ عقل کی بات نہیں ہے. دعا آخری ہتھیار ہے جس کے بغیر عمل کوئی بھی چیز نہیں رہتا. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اتنا زور دیا ہے دعا پہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام اسباب میں سب سے زیادہ قطعی، سب سے زیادہ یقینی سبب دعا ہے. اور اسے زائد کے طور پر استعمال نہ کرو بلکہ سبب اول کے طور پر استعمال کرو. اس لیے اس سے کوئی مفر نہیں. اور اس کے باوجود ذرائع پر ذرائع کو اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ ذرائع کو چھوڑ دیں گے تو یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو قانون قدرت بنایا ہے وہ بھی تو اسی کا بنایا ہے، میں اس سے بالا ہو گیا ہوں. جب ذرائع چھوڑتے ہیں تو یہ اصل پیغام بنتا ہے کہ میرے لیے خدا قانون قدرت کو ہٹا دے
اور براہ راست مجھ سے ایسے معاملہ کریں جیسے اکرام ضیف کیا جاتا ہے، کسی بڑے کی خدمت کی جاتی ہے. یہ تو شدید تکبر بن جاتا ہے. اس لیے وہ اپنی جگہ ہے، اس پہ مفاد کوئی نہیں، لیکن یہ حقیقت ہمیشہ مومن کو پیش نظر رکھنی پڑے گی کہ اصل دعا ہے، اور خدا کی طرف سے فضل نہ آئے تو سب کوششیں بیکار چلی جاتی ہیں. اب اس کا ترجمہ ڈینش کون کرے گا، یہ کون کر سکتا ہے؟ سویڈش ہوئے گا. سویڈش زیادہ ہے. ہاں سویڈش کرنے والا کوئی ہے یہاں؟ چودھری نور میں سب پڑھ لیتے ہیں. آج جیسا آپ کی آزمائش ہو جائے گا. کچھ لمبا ناسی خلاصہ ہی صحیح. ادھر آ جائیں، آپ فون یا مائکرو فون پہ بات کریں، کیونکہ آج ہی تو میں نے آپ کو سبق پڑھایا، ابھی میں بھولنے دوں تو پھر تو ٹھیک بات نہیں. اچھا ماشاء اللہ، بیٹھ جائیں. پہلے ان کا سوال بتائیں، پھر اس کا جواب جو آپ کو یاد ہے، جتنا بھی یاد ہے.